جی السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے ایچ ٹی ایم ایل کو۔ پہلے دو لیکچرز میں ہم نے دیکھا کہ کورس کی ڈیٹیل ہم نے دیکھی، اس میں ہم نے کورس کی آؤٹ لائن کو ڈسکس کیا اور اس کے بعد جو اس کے ٹولز یوز ہونے ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے، اور یہ باقی ساری بیسک چیزوں کو ہم نے دیکھا۔ تو آج تھرڈ لیکچر میں ہم دیکھیں گے ایچ ٹی ایم ایل کو، اور ایچ ٹی ایم ایل کے اندر کون سے ٹیگز یوز ہوتے ہیں، اس کی کون سی چیزیں ہیں جن کو دیکھنا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ خاص طور پہ ایچ ٹی ایم ایل کے اندر ہم دو چیزوں کو مکس کرتے ہیں، ایک ایٹریبیوٹس کو اور ایک ٹیگز کو۔ ٹیگز کو ہی ایلیمنٹس کہا جاتا ہے، اور اکثر اس کو جو ہے نا وہ ایلیمنٹ اور ٹیگ کو بھی ہم جو ہے نا وہ ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے۔ تو یہ کچھ بیسک چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایچ ٹی ایم ایل جو ہے وہ ایک سٹینڈرڈ مارک اپ لینگویج ہے ویب پیجز کی، جس کو یوز کر کے آپ کسی بھی قسم کی ویب سائٹ جو ہے وہ آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر سی ایس ایس، جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ سٹائلنگ کے لیے یوز ہوتی ہے، ایک بلٹ ان سی ایس ایس بھی ایچ ٹی ایم ایل ٹیگز کے اندر ہوتی ہے، جو ڈیفالٹ جو ہے اس کا سٹائل یا کلر وہ کر دیتی ہے۔ اگر آپ نے اس کو چینج کرنا ہے، اگر آپ کا دل کرتا ہے نہیں میں اس کو چینج کروں گا، تو اگر آپ ڈیفالٹ ایک بٹن لگائیں گے تو بٹن کا بالکل ایک گرے سا کلر ہوگا اور چھوٹا سائز ہوگا، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ جس طرح یہ نیکسٹ کا بٹن لگا ہوا ہے، گرین کلر ہے اس کا، اور یہ نیکسٹ جو لکھا ہوا ہے پیراگراف یہ وائٹ ہے، تو میں یہ والا بٹن بنانا چاہ رہا ہوں، تو اس کے لیے پھر آپ کو سی ایس ایس کی جو ہے وہ ضرورت پڑے گی۔ تو کل ہم نے اس کو دیکھا، آج ہم پھر دوبارہ اس کو پریکٹس کر لیتے ہیں۔ یہ بالکل ایک بہت ہی انتہائی امپارٹنٹ ویب سائٹ ہے، اس کے ذریعے آپ اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں ایچ ٹی ایم ایل کو۔ جن کے پاس ابھی لیپ ٹاپ کا تھوڑا ایشو ہے وہ اس ویب سائٹ کے ذریعے جو ہے نا وہ آسانی ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں، مطلب کہ فار ایگزامپل موبائل پہ بھی آپ اس کو رن کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک موبائل ایپ بھی موجود ہے پلے اسٹور کے اوپر، اس کو بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے سمپل ادھر چینجز کرنی ہے، جو میں نے ٹاسک دیا تھا سیکنڈ، اس میں یہی تھا کہ جو بھی کویشچن تھے وہ آپ نے لکھنے تھے ادھر ہیڈنگ کے اندر۔ فار ایگزامپل اب میں نے کویشچن ہے وہ میں نے لکھنا ہے، ادھر آپ نے کویشچن لکھنا تھا، اس طرح آپ نے کویشچن لکھ کے ادھر آپ نے اس کا آنسر دے دینا تھا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیراگراف میں ایک ڈفرینشیٹ بٹوین لینگویجز، اور نیچے اس کا سیم ٹو سیم آنسر۔ سر اسکرین نہیں شو ہو رہی ہے۔ جی میں اسکرین ایک منٹ وہ میں نے شیئر ہی نہیں کی ہوئی۔ جی آپ اسکرین شو ہو رہی ہے آپ کو؟ یس سر۔ جی میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ آج ہم ایچ ٹی ایم ایل دیکھیں گے۔ یہ ویب سائٹ ہے w3schools.com، اس کے اوپر جا کے آپ اس کی پریکٹس آپ کر سکتے ہیں، اور اس کی موبائل ایپ بھی موجود ہے۔ ساری چیزیں آپ نے جیسے یہ ٹرائی اٹ یور سیلف کے بٹن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے، تو یہ ایک طرف کوڈ آ جائے گا اور ایک طرف اس کی امپلیمنٹیشن آ جائے گی ڈائریکٹ ہی، تو اس کو آپ جو ہے نا ایزیلی کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے تھوڑا سا لکھا ہے، فار ایگزامپل سیکنڈ اسائنمنٹ آپ نے اس طرح کرنی تھی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ H1 پہ آپ نے لکھنا تھے ٹیگز، مطلب کہ کویشچن لکھنا تھا، اور P کے اندر آپ نے اس کا آنسر دے دینا تھا۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک تھرڈ کویشچن میں یہی میں نے آپ کو دیا تھا ٹاسک جو آپ نے کرنا تھا۔ جنہوں نے نہیں کیا وہ اس کو مزید امپروو کر کے تو وہ مجھے جو ہے نا وہ کل سبمٹ کرا دیں۔ باقی ہم آگے اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ H1 کا مطلب ہے ہیڈنگ، مطلب کہ کوئی بھی کسی بھی ویب سائٹ کے اندر آپ نے ہیڈنگ دینی ہے تو آپ H1 کا ٹیگ یوز کریں گے۔ ابھی ایٹریبیوٹس یا ایلیمنٹس اور ٹیگز میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ دونوں سیم ہے،
مگر جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ پراپرٹیز ہوتی ہیں ٹیگز کی، وہ جب آئیں گی ہم ان کو مزید دیکھیں گے. یہ اسٹارٹنگ ٹیگ ہے ایچ ٹی ایم ایل کا، مطلب کہ اس کے بغیر آپ کا ایچ ٹی ایم ایل کا کوڈ نہیں رن ہوگا. ایچ ٹی ایم ایل کے مین ٹیگ کے اندر ہی آپ نے سارے ٹیگز کو لکھنا ہوتا ہے، اور ان کے دو ایک بنیادی جو ہے وہ جز ہوتے ہیں، ایک ہیڈ ہوتا ہے اور ایک باڈی ہوتی ہے. جس طرح سیم ٹو سیم انسان کا سارا ہے اور اس کا جسم ہے، تو دونوں ایک دوسرے سے الگ بھی نہیں ہو سکتے، تو اسی طرح ہی سیم ٹو سیم اس کی بھی یہی ایگزامپل ہے. ہیڈ کے اندر آئیے جس طرح ٹرائی اٹ ایڈیٹر لکھا ہوا ہے، اسی طرح ہی جب آپ اس کو آف لائن رن کریں گے تو یہ پیج ٹائٹل کے اندر آپ کچھ بھی ادھر فار ایگزامپل میں اگر کہہ دیتا ہوں اسائنمنٹ 4، ابھی ادھر نظر نہیں آئے گا. فار ایگزامپل جس طرح میں نے یہ فائل کل کے لیکچر میں آپ کو سارا بتایا تھا کس طرح آپ نے اس کو آف لائن جو ہے وہ رن کرنا ہے اس کوڈ کو. تو فار ایگزامپل ادھر میں لکھ دیتا ہوں اسائنمنٹ 2، ادھر میں کویسچن لکھ دیتا ہوں واٹ از یور نیم، مطلب کہ کویسچن جو ہے وہ ہیڈنگ میں آپ نے لکھنے ہیں اور جو آنسر ہے وہ پیراگراف میں لکھنا ہے. اس کو آپ سیو کریں گے تو یہ اس کو آپ رن کریں، یہ ڈاٹا ایچ ٹی ایم ایل کے ایکسٹینشن رکھیں گے تو آٹومیٹکلی یہ آ جائے گا. اس کو آپ نے اب یہ دیکھیں یہ واٹ از یور نیم اور ایک اور چیز اس کے آگے فار ایگزامپل میں نے ابھی لکھنا ہے کویسچن، ادھر میں لکھ دیتا ہوں کویسچن 1، ادھر میں لکھ دیتا ہوں آنسر. مطلب کہ اب آپ نے ورڈ پہ کوئی بھی اسائنمنٹ نہیں کرنی، آپ نے جتنی بھی اسائنمنٹ آپ کو ملیں گی یہ ایچ ٹی ایم ایل یہ اس کورس کے ریلیٹڈ آپ نے ساری اسی طرح ہی ٹیگز کے اندر کرنی ہے تاکہ آپ کی مزید پریکٹس ہو. اس کو آپ نے سمپل ریفریش کرنا ہے تو یہ چینج ہو جائے گا. اسی طرح ہی آپ نے اس کو کرنا ہے. اب میں فار ایگزامپل اس کا اگر میں سائز چینج کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا ادھر سپیس ہو جائے تو یہ تھوڑی آگے درمیان میں آ جائے، یا اس کا کلر چینج ہو جائے، یا اس کا سائز چینج ہو جائے، یا جس طرح بھی آنسر لکھا ہوا ہے جس طرح سیم ٹو سیم وہ ورڈ کے اوپر ہوتا ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کو سی ایس ایس کی ضرورت پڑتی ہے. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ سمجھ آ گئی؟ جی اب ہم آگے نیکسٹ ٹیگس کو دیکھتے ہیں. اسائنمنٹ جس طرح کرنی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، جن کو سمجھ نہیں آئی تھی وہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیا. اب اسی طرح ہی ہم آگے اس کی انٹروڈکشن کے اوپر چلتے ہیں ایچ ٹی ایم ایل کی. کل تک ہم نے یہی دیکھا تھا، اب ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں. اب اس میں چھوٹا سا اس نے انٹروڈکشن دیا ہوا ہے اور اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں جلدی سے. ایچ ٹی ایم ایل اسٹینڈس فار ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج، اسٹینڈرڈ مارک اپ لینگویج ہے. اس کے بغیر آپ ویب سائٹ نہیں بنا سکتے، مطلب کہ یہی مدر لینگویج ہے. جتنا بھی ایڈوانس ہو جائے، جتنی بھی دنیا ترقی کر جائے، آ جا کے ویب سائٹ بننی ایچ ٹی ایم ایل کے ساتھ ہی ہے. مطلب کہ کسی بھی لینگویج پہ آپ اوپر شفٹ ہو جائیں ایچ ٹی ایم ایل مسٹ ہے. فار ایگزامپل بیک اینڈ آپ مختلف لینگویجز میں کر سکتے ہیں، جس طرح پائتھن ہو گئی، جاوا ہو گئی، ٹھیک ہے، اور بھی بہت ساری جاوا اسکرپٹ کے اندر بھی مطلب کہ بیک اینڈ آپ بنا سکتے ہیں. پی ایچ پی بیک اینڈ کے لیے یوز ہوتی ہے. بہت ساری ایسی لینگویجز ہیں جو یوز ہوتی ہیں، مگر آپ نے فرنٹ اینڈ جو ہے وہ ایچ ٹی ایم ایل کے ساتھ ہی بنانا ہے، یا ایچ ٹی ایم ایل کے اندر ہی ان باقی لینگویجز کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. ڈسکرائبز دا اسٹرکچر آف اے ویب پیج، جو ہم پہلے لیکچر میں اس کو مزید بڑے اچھے سے ہم اس کو دیکھا ہے کہ کس طرح آپ اسٹرکچر بنا سکتے ہیں ویب پیج کا ایچ ٹی ایم ایل کے ذریعے. اور یہ سیریز آف ایلیمنٹس کی ہوتی ہے، کنسسٹ کرتی ہے. یہ جتنے بھی ٹیگز آپ دیکھیں گے نا، جس طرح ایچ ٹی ایم ایل ہے، ہیڈ ہے، ٹائٹل ہے، باڈی ہے، یہ سارے ایلیمنٹس ہیں. ان کو سیریز آف ایلیمنٹس بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ٹیگز بھی آپ کہہ سکتے ہیں.
اب سب سے زیادہ مین چیز یہ ہے کہ یہ براؤزر کو بتاتی ہے کہ آپ نے کنٹینٹ کو ڈسپلے کیسے کرنا ہے. دراصل یہ جو میں نے ابھی ایک رن کی ہے یہ چیز، یہ ایک میرا کنٹینٹ ہے. اب براؤزر کو نہیں پتہ اس کو ڈسپلے کیسے کرنا ہے، تو یہ HTML ہی ایسی لینگویج ہے جو بتاتی ہے براؤزر کو کہ کنٹینٹ کو کس طرح ڈسپلے کرنا ہے. اگر آپ نے ڈائریکٹ براؤزر پہ دیکھنا ہو کہ یہ ویب سائٹ کے اندر جو چیز ہے یہ کس طرح مطلب کہ ڈسپلے ہوتی ہے، تو سمپل آپ نے جدھر یہ کنٹینٹ ڈسپلے ہو رہا ہے ادھر آپ نے لیفٹ کلک کرنا ہے تو یہ نیچے انسپیکٹ کا آپشن آئے گا. تو آپ یہ ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ ساری HTML جو بھی اس کی لکھی ہوئی ہے وہ ادھر آ گئی ہے. یہ رن ٹائم پہ بھی چینجز کر سکتے ہیں مگر یہ صرف براؤزر کے اوپر چینجز ہوں گی، پیچھے کوڈ پہ چینجز نہیں ہوں گی. اور اس کا جو ہے اس کی جو CSS ہے یہ CSS ہے نیچے، مطلب کہ جو ڈیفالٹ CSS ہے وہ بھی یہ نیچے آ گئی ہے. سارا کوڈ مطلب کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی بھی ویب سائٹ ہے، کسی بھی قسم کی ویب سائٹ ہے، آپ اس کو اگر اوپن کریں تو آپ اس میں بھی فار ایگزامپل میں UOG کی ہی ویب سائٹ اوپن کرتا ہوں، تو اس کا اگر آپ کوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو سمپل آپ نے کیا کرنا ہے، یہ اس کسی بھی پیج کے اوپر آپ آ کے آپ نے انسپیکٹ پہ کلک کرنا ہے تو آپ کو یہ سارا جتنا بھی اس ویب سائٹ کا کوڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سارا آپ کو ڈسپلے ہو گیا. یہ ساری CSS ہے اس کی. اب یہ ہیڈ ہے اس کا، یہ ڈسکرپشن ہے، یہ ہیڈ کے اندر جو کوڈ لکھا ہوا ہے یہ ساری چیزیں ہیں. یہ نیچے اس کی CSS ہے. اب فار ایگزامپل میں براؤزر پہ، اب میں نے آپ کو کہا کہ براؤزر پہ چینج بھی کر سکتے ہیں. میں اس کو اگر میں چینج کرنا چاہوں تو چینج کس طرح میں نے کرنا ہے. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ یہ جو MPhil میس کمیونیکیشن اینڈ میڈیا لکھا ہوا ہے اس کو میں چینج کر دوں، تو اس نے آپ نے انسپیکٹ پہ جانا ہے تو یہ ڈائریکٹ آپ کو اس کے اوپر لے جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ٹیبل ہم پڑھیں گے، ٹیبل میں کس طرح یہ ڈیٹا انٹر کرتے ہیں. اس کو آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے. اب یہ براؤزر کے اوپر چینجز ہو چکی ہے. اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ذرا جو میں نے چینج کیا وہ ادھر لکھا ہے. دراصل یہ سارا کوڈ براؤزر پہ آیا اور براؤزر پہ رن ہو رہا ہے. اپنی مرضی سے میں سارا کچھ جو ہے نا وہ اس میں چینج کر سکتا ہوں. یہ HTML کے ذریعے ہی سارا کچھ ہوتا ہے. تو سمپل اب ہم آتے ہیں اپنی اسائنمنٹ کی طرف. باقی ٹیگز بھی ہم پڑھتے ہیں اس کے. HTML elements label pieces of content such as this is a heading or this is a paragraph, this is a link. اب ہم نیچے اس کا دیکھتے ہیں، یہ ہم نے آلریڈی پڑھ لیا ہے. یہ آپ مزید اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو آپ کو یہ مزید سمجھ آ جائے گی. یہ جو میں نے بتایا یہ وہی انگلش میں لکھا ہوا ہے. اور یہ اس کا تھوڑا سنٹیکس ہے ٹیگ کا. اسی طرح یہ اوپننگ اور یہ اوپننگ ٹیگ ہے اور یہ کلوزنگ ٹیگ ہے. اور یہ جو مائی فرسٹ ہیڈنگ یہ نیچے لکھا ہوا ہے. اچھا، اب یہ ایڈیٹرز کے اوپر آتا ہے. یہ میں نے آپ کو آلریڈی نوٹ پیڈ کا جو ہے نوٹ پیڈ پلس پلس انسٹال کروا دیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ یہ میں نے سارا جو ہے نا وہ سیکنڈ لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کس طرح آپ نے نوٹ پیڈ پلس پلس کے ذریعے اس کوڈ کو رن کرنا ہے. تو ہم پھر آگے اس کے چلتے ہیں. یہ بیسک ایگزامپل یہ آلریڈی ہم ایکسپلین کر چکے ہیں. اب یہ آ جاتے ہیں ہیڈنگز کی طرف. اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ جتنے بھی ٹیگز ہیں ان کی علیحدہ علیحدہ فائلز نہیں بنانی، ایک ہی فائل کے اندر آپ نے ساری ٹیگز کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اب فار ایگزامپل H1 کا سائز ہے جو ایک ڈیفالٹ سائز ہوتا ہے، H2 کا سائز تھوڑا بڑا ہوتا ہے. اب یہ فار ایگزامپل اگر میں اس کو ٹرائی کروں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیڈنگ کا سائز بڑا ہے، H2 کا چھوٹا ہے، ہیڈنگ 3 کا مطلب کہ یہ سارا آٹومیٹکلی اس کو ایڈجسٹ کر دیتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے ان سارے کوڈ کو چلانا ہے، آپ نے سمپل اس کو ادھر لکھنا ہے. ویسے تو میں کاپی کر رہا ہوں مگر آپ نے کاپی نہیں کرنا، خود لکھنا ہے اس کو. میں اسی طرح نوٹ پیڈ پہ جاتا ہوں. علیحدہ علیحدہ فائلز بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ہی آپ نے باڈی کے اندر ہی اس کو صرف ٹیگز کو آپ نے ادھر لکھنا ہے تو آپ اس کو ایزیلی جو ہے وہ رن کر سکتے ہیں.
فار ایگزامپل ادھر وہ ساری چیزیں یہ نیچے ایسے امپلیمنٹ ہو جائیں گی. یہ سمپل H1 H2 H3 یہ صرف سائزز کا ڈیفرنٹ ہے, باقی ٹیگ بالکل سیم ہے. اس کے بعد پیراگراف کا ہے وہ آلریڈی ہم ڈسپلے چیک کر چکے ہیں. اب یہ ایک بڑا امپارٹنٹ ٹیگ ہے. لنکس اگر آپ نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر کسی بھی ویب سائٹ کے لگانا ہے تو وہ آپ لگا سکتے ہیں. فار ایگزامپل اب یہ پیراگراف کے اوپر لنک لگا ہوا ہے, یہ اکثر آپ ویب سائٹ کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو کلک کریں تو وہ دوسری ویب سائٹ اوپن ہو جاتی ہے, تو اس لیے یہ وہ لنک ہے. فار ایگزامپل آپ نے اس کو کلک کرنا ہے تو یہ W3 اسکول کی ویب سائٹ اوپن ہے. کوئی بھی ویب سائٹ کا لنک آپ ڈال سکتے ہیں, ضروری نہیں W3 اسکول کا ہی ہو. فار ایگزامپل اس کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اسی طرح اب یہ ایک نئی چیز ہے. اب یہ ہائپر ریفرنس کیا ہے, href, یہ اس کی پراپرٹی ہے, یہ اس کا ایٹریبیوٹ ہے. ٹھیک ہے, پراپرٹی اور ایٹریبیوٹ کو بالکل سیم آپ نے رکھنا. فار ایگزامپل ہر ٹیگ کے کچھ نہ کچھ پراپرٹیز یا کچھ نہ کچھ ایٹریبیوٹس ہوں گے. اب یہ ٹیگ کا ایٹریبیوٹ کیا کرتا ہے, اس ایٹریبیوٹ کے اندر اس ویب سائٹ کا ایڈریس دیتا ہے جس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اس لنک کے اگینسٹ. مطلب کہ جیسے کوئی بندہ اس لنک کے اوپر کلک کرے تو یہ ویب سائٹ جو ہے وہ اوپن ہو جائے. تو فار ایگزامپل اس کو میں اس لنک کو اگر میں کاپی کرتا ہوں اپنی اسی اسائنمنٹ میں, اس کو میں پیسٹ کرتا ہوں جا کے. اس طرح آپ نے کرنا ہے, علیحدہ علیحدہ فائل جو ہے وہ نہیں بنانی. مطلب کہ یہ W3 اسکول میں تو علیحدہ علیحدہ فائل ہے نا, مگر آپ نے وہ علیحدہ علیحدہ فائل نہیں بنانی. فار ایگزامپل اس کو صرف ریفریش کرنا ہے آپ نے. اب یہ لنک لگ چکا ہے, جیسے ہی میں اس کو کلک کروں گا تو یہ ایک نئی ویب سائٹ ادھر ہی اسی پیج پہ یہ نئی ویب سائٹ جو ہے وہ اوپن ہو گئی. یہ مطلب کہ اس کے اگینسٹ جو لنک لگ گیا. اب میں کوئی اور ویب سائٹ کا لنک لگانا چاہتا ہوں, فار ایگزامپل UOG کا میں لگانا چاہتا ہوں. اس کا آپ نے کاپی کرنا ہے ایڈریس, اب یہ UOG کی ویب سائٹ جو ہے وہ اوپن ہو گئی ہے. سمپل لنک کا لگانے کے لیے آپ کو یہ اس ٹیگ کی ضرورت پڑتی ہے, اور آگے جو href ہے وہ اس کا کیا ہے, ایٹریبیوٹ ہے. اب ہم نیکسٹ ٹیگ کی طرف چلتے ہیں. اس کی سمجھ آ گئی ہے سب کو, یہ بالکل سمپل چیزیں ہیں, کوئی اس میں کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے جو سمجھ نہ آئے. بالکل آپ نے سمپل بس یہ سمجھ لینا ہے, باقی آپ کاپی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو کوئی ٹاسک ملا ہے, ہاں بھائی یہ ویب سائٹ بنانی ہے, تو بے شک آپ نہ لکھیں, مگر پریکٹس کے لیے آپ نے خود ضرور اس کو لکھنا تاکہ آپ کو وہ یاد رہے. جب تک آپ خود نہیں لکھیں گے آپ کو وہ ٹیگ یاد نہیں رہ سکتا, اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ خود لکھنا ہے. اب یہ امیج لگانے کا ٹیگ ہے, یہ بھی بڑا امپارٹنٹ ہے, اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اسی طرح ہی آپ نے اس کو کاپی کرنا ہے. اس کو ہم مزید جو ہے نا وہ الیبوریٹ کرتے ہیں اپنی فائل, مین فائل کے اندر جا کے. اب اس لنک کے نیچے ہی اس کو آپ نے ایسے ادھر لکھنا ہے. اب یہ آگے جو ریڈ کلر میں ہے یہ سارے ایٹریبیوٹ ہیں, اور یہ جو بلو کلر میں ہے یہ ایلیمنٹس یا ٹیگز ہیں, اور یہ آگے جو ریڈ کلر میں آپ کو SRC ہے, ALT ہے, width ہے, ہائٹ ہے, یہ سارے اس کے کیا ہیں, ایٹریبیوٹ ہیں یا اس کی کیا ہیں, پراپرٹیز ہیں. تو میں نے ایک امیج لگانی تھی جس کا بھی ایڈریس بالکل غلط ہے. میں کوئی بھی امیج ادھر سے کاپی کرتا ہوں نیٹ سے. فار ایگزامپل یہ والی امیج میں نے لگانی ہے اپنی ویب سائٹ کے اوپر, تو سمپل ابھی اس کی تو ایکسٹینشن نہیں ٹھیک آ رہی. جی یہ ٹھیک ہے. اس کا میں نام جو ہے وہ UOG رکھ دیتا ہوں پکچر کا, اور اس کو جو ہے میں جدھر میری فائل پڑی ہوئی ہے ڈیسک ٹاپ پہ فائل پڑی ہوئی ہے نا, اب یہ دھیان رکھنا ہے جدھر فائل پڑی ہوئی ہے ادھر ہی آپ نے اس امیج کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. فار ایگزامپل یہ ڈیسک ٹاپ پہ پڑی ہوئی ہے فائل, ادھر ہی میں اس امیج کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں. ویسے پاتھ آپ دیکھ سکتے ہیں, مگر وہ اگلی چیزیں ہیں, نیکسٹ چیزیں ہیں, وہ میں آپ کو
اگلے لیکچر میں ہی بتاؤں گا. فار ایگزامپل اب یہ امیج جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہے میری, یہ یو او جی کے نام سے, یہ یو او جی کی امیج ہے اور یہ فائل بھی ادھر ہی پڑی ہوئی ہے. تو اب اس کا صرف مجھے نام ہی لکھنا ہوگا صرف. فار ایگزامپل جیسے میں اس کے اوپر جاتا ہوں تو ادھر W3 اسکولس کی جگہ ایکسٹینشن کا بھی دھیان رکھنا ہے. ایکسٹینشن اگر آپ کو نہیں پتہ چلتی تو ایکسٹینشن کا میں دیکھنے کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کس طرح آپ نے دیکھنا ہے. آپ نے صرف اس کے اوپر ہوور کرنا ہے تو یہ نیچے بتا دے گا کہ یہ JPG فائل ہے, تو وہ آپ کو پتہ لگ گیا. سمپل آپ نے کیا کرنا ہے, یو او جی کے آگے اس کی ایکسٹینشن, اور یہ ALT کا مطلب یہ ایٹریبیوٹ جو ہے وہ SRC کیا کرتا ہے کہ امیج کا پاتھ بتاتا ہے. اور یہ ALT ایٹریبیوٹ کیا کرتا ہے, اگر فار ایگزامپل خدا نخواستہ وہ امیج نہیں ملی, اس کو ٹیگ کو وہ امیج نہیں ملی, تو اس کے الٹرنیٹیو جو اس کے نے شو کروانا ہے. فار ایگزامپل اگر امیج شو نہیں ہوتی تو امیج کے جو الٹرنیٹ یہ چیز آ جائے, دس از یو او جی. فار ایگزامپل اگر امیج ڈسپلے نہیں ہوئی تو وہ دس از یو او جی لکھا آ جائے, اور امیج کی وڈتھ کتنی ہو 104 پکسلز. یہ پرسنٹ اور پکسلز دونوں یوز ہو سکتے ہیں. اگر آپ نہیں لکھیں گے تو وہ خود سے ہی آٹو سلیکٹ کر لے گا کہ پکسلز کو کرنا ہے یا پرسنٹ کو کرنا ہے. تو وڈتھ میں نے 104 رکھی ہے, اور ہائٹ اس امیج کی میں نے 142 رکھی ہے. اپنی مرضی سے کچھ بھی میں رکھ سکتا ہوں اپنی ویب سائٹ کے اکارڈنگ. اب میں اس کو رن کر کے دیکھتا ہوں. اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ امیج جو ہے وہ لگ چکی ہے. اب اس میں تھوڑی سی چینجز ہم کرتے ہیں کہ یہ لنک کے نیچے آئے. تو لنک کے نیچے لانے کے لیے کیا ہے کہ ایک بریک کا ٹیگ یوز ہوتا ہے, جس کا صرف اوپننگ ہی ٹیگ ہوتا ہے, کلوزنگ نہیں ہوتا. سمپل آپ نے BR لکھنا ہوتا ہے. تو یہ BR کیا کرتا ہے, اس لائن کو بریک کر کے اگلے ٹیگ کو وہ نیچے ڈسپلے کرواتا ہے. اور اس کی وڈتھ تھوڑی ہم جو ہے وہ زیادہ کرتے ہیں, 500 کر دیتے ہیں, اور ہائٹ بھی اس کی جو ہے نا وہ 400 کر دیتے ہیں تاکہ امیج جو ہے وہ بڑی ڈسپلے ہو. اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لنک کے نیچے امیج آ گئی, اور ایک اور ٹیگ ہم نے دیکھ لیا بریک کا, جس کو BR کہتے ہیں. صرف اوپننگ ٹیگ ہی جو ہوتا ہے بریک کرنے کے لیے. اور یہ امیج کا سائز اپنی مرضی سے بھی آپ رکھ سکتے ہیں. اب ہم اگلے ٹیگ کی طرف چلتے ہیں اور پھر آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا سمجھ آئی ہے. جی اب یہ HTML کا بیسک ہم نے دیکھا, یہ جو بیسک ٹیگز تھے اس کو ہم نے دیکھا. اب اس کا سٹارٹ ہو رہا ہے پراپر. یہ چیزیں صرف آپ نے پڑھ لینی ہیں. اس کا ہمیں مطلب کہ ایلیمنٹس کا آلریڈی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو ٹیگز ہوتے ہیں ان کو ایلیمنٹ کہتے ہیں, اور یہ اس طرح ان کا سنٹیکس ہوگا. یہ اوپننگ ٹیگ ہے, اوپننگ ایلیمنٹ ہے, اور یہ اوپننگ اور یہ کلوزنگ مطلب کہ ٹیگ ہے. اور ایٹریبیوٹس کیا ہوں گے, ایلیمنٹس کی پراپرٹیز کو ہی ایٹریبیوٹس کہیں گے. جس طرح کہ فار ایگزامپل امیج کا میں نے سورس دے دیا یا لنک کا میں نے ریفرنس دے دیا, تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں ایٹریبیوٹس. فار ایگزامپل آل HTML ایلیمنٹس کین ہیو ایٹریبیوٹس. ظاہر سی بات ہے سارے جتنے بھی ایلیمنٹ ہیں ان کا کوئی نہ کوئی ایٹریبیوٹ ضرور ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر اے ٹیگ ہے یا اے ایلیمنٹ ہے تو اس کے لنک میں نے مطلب کہ ایڈریس دینے کے لیے تو مجھے اس کی پراپرٹی ضرورت پڑے گی href کی. تو یہ اس لیے اس کا ڈفرینشیٹ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے کرنا ہے. بالکل جو ہے نا وہ صاف ستھری بات ہے کہ ایلیمنٹس کو ٹیگ کہتے ہیں اور پراپرٹیز کو ایٹریبیوٹ کہتے ہیں. ہر ایلیمنٹ کے کچھ نہ کچھ ایٹریبیوٹس ہوں گے یا ہر ٹیگ کی کچھ نہ کچھ پراپرٹیز ہوں گی. جس طرح اے ٹیگ ہے اور اس کے ایٹریبیوٹ کیا ہے href. امیج ٹیگ ہے, اس کا ایٹریبیوٹ کیا ہے src, جس میں آپ اس کا URL پلیس کریں گے.
اب آپ absolute URL میں آن لائن پکچر کا لنک بھی دے سکتے ہیں، مطلب کہ اگر وہ آن لائن پکچر پڑی ہوئی ہے، اگر آپ کا نیٹ چل رہا ہوگا تو وہ پکچر ضرور وہ فیچ کر لے گا۔ ریلیٹیو URL میں آپ نے اپنے کمپیوٹر کے اندر فار ایگزامپل اب یہ اس طرح کا سورس ہم نے ابھی ڈپلائی نہیں کیا، فار ایگزامپل اس کا مطلب یہ ہے کہ امیجز کا فولڈر ہے، اس کے اندر وہ فائل پڑی ہوئی ہے، تو وہ امیج کے فولڈر کے اندر جا کے وہ فائل جو ہے وہ ڈھونڈ لے گا، ٹھیک ہے، یہ چیز بتانی ہے۔ فار ایگزامپل اس کی ایگزامپل یہی ہے کہ ڈاکیے کو آپ یہ تو بتا دیتے ہیں کہ میں جو ہے وہ محلہ کریم پورہ میں رہتا ہوں، مگر یہ نہیں بتاتے کہ گھر کون سا ہے، تو پھر اس کو ظاہر سی بات ہے گھر نہیں ملے گا، سارا اس کو فولڈر دیکھنا پڑے گا، اور یہ وہ کمپیوٹر تو اتنا انٹیلیجنٹ ہے ہی نہیں کہ خود ہی دیکھتا پھرے، اس کو نہ ملا تو اس نے کہنا بھائی نہیں ملا۔ اب اس کے بعد جو ہے وڈتھ اور ہائٹ ایٹریبیوٹ کو بھی ہم نے امپلیمنٹ کر کے دیکھ لیا، اس میں امیج ہے اور امیج کی وڈتھ اور ہائٹ جو بھی آپ نے رکھنی ہے وہ آٹومیٹکلی آپ رکھ دیں گے۔ فار ایگزامپل اس کو ہم ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، اب یہ امیج ہے، اس کا ایک پراپر وڈتھ اور ہائٹ اس نے سیٹ کر دی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ سٹائل ایٹریبیوٹ ہے، یہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے، سمجھ لیں کہ یہ ایک قسم کا 50% کام ہے HTML کا، مطلب کہ سٹائل ایلیمنٹ کیا ہے کہ اگر آپ نے اس کا کلر چینج کرنا ہے تو آپ نے صرف سٹائل ایک ایٹریبیوٹ ہے، اس کو آپ نے لکھنا ہے اور اس کے آگے آپ نے کلر کے آگے ریڈ کر دینا ہے، تو وہ پیراگراف کو کیا کر دے گا، ریڈ کر دے گا۔ سمپل میں اس کو جو ہے وہ، اور یہ آپ نے ٹیگ کے اندر ہی لکھنا ہے، یہ بھی یہ CSS ہی اس کو کہتے ہیں، مگر یہ ان لائن CSS ہے۔ جب ہم CSS کو مزید جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو آپ کو مزید چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ فار ایگزامپل میں اس کو اپنے ٹیگ کے اندر جو ہے وہ کرنا چاہ رہا ہوں، فار ایگزامپل میں اس کویسچن کا کلر جو ہے وہ ریڈ کرنا چاہتا ہوں، تو یہ ٹیگ کے اندر میں اس کو سٹائل ایٹریبیوٹ اور از ایکول ٹو اس کے دو، ان کے اندر آپ نے کلر 2 ڈاٹ لکھ کے آگے ریڈ لکھ دینا، جون سا بھی کلر آپ، چلے ہم پنک کرتے ہیں، بھائی ہمیں ریڈ نہیں پسند، پنک پسند ہے، تو ہم جو ہے وہ سیو کریں گے تو وہ کلر جو ہے وہ پنک ہمارا امپلیمنٹ ہو چکا ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں اس کو، بہت ہی سمپل ہے، کوئی یہ پنک کلر جو ہے وہ امپلیمنٹ، یہ ادھر تو نہیں ہوا یہ چیز، اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ پنک جو ہے وہ کلر جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے۔ یہ CSS ہے، یہ ڈیزائننگ کے لیے یوز ہوتی ہے، سٹائلنگ کے لیے یوز ہوتی ہے، میں اپنی مرضی سے اس کا کلر چینج کر سکتا ہوں، اپنی مرضی سے سائز اس کا چینج کر سکتا ہوں۔ اب سائز چینج کرنے کے لیے بھی سٹائل کے اندر ہی آپ نے اس کا سائز جو ہے وہ لکھنا ہے۔ فار ایگزامپل میں یہ نیچے اس کا ضرور ہوگا، اب یہ سٹائل ایٹریبیوٹ کو دیکھ لیا۔ اب لینگویج ایٹریبیوٹ کا یہ ہے کہ جو بھی لینگویج آپ ویب سائٹ میں یوز کر رہے ہیں وہ کون سی ہوگی۔ یو شوڈ آلویز انکلوڈ دا لینگ ایٹریبیوٹ انسائڈ دا HTML ٹو ڈکلیئر دا لینگویج آف دا ویب پیج، کہ میرے ویب پیج کی لینگویج کون سی ہے۔ یہ ویب پیج کو آلریڈی ڈیفائنڈ کر دے گا کہ بھائی اس ویب سائٹ کی جو لینگویج ہے وہ کیا ہے، انگلش ہے، تو انگلش کے لیے آپ نے صرف EN لکھنا ہے تو وہ آپ کی، اور اگر آپ کا کنٹری بھی ڈیفائنڈ آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے آگے صرف کنٹری کوڈ آپ لکھ دیں گے تو وہ ڈیفائنڈ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ٹائٹل ایٹریبیوٹ کو بھی ہم جو ہے وہ، یہ پیراگراف کے اندر، یہ بھی بہت مزے کا ٹیگ ہے۔ فار ایگزامپل میں اس کے اوپر لے کے جاتا ہوں، ہوور کرتا ہوں، تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے لکھا آ گیا I am a header، تو یہ چیز کو اگر آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے تو سمپل آپ نے سٹائل کے ٹائٹل کے اندر آپ نے وہ چیز لکھ دینی ہے۔ ٹائٹل کا ٹیگ اس لیے بھی یوز ہوتا ہے، ویسے تو ہم نے ہیڈ کے اندر ٹائٹل کا ٹیگ یوز کیا تھا، مگر یہ ایٹریبیوٹ ہے ٹائٹل کا ٹیگ ڈیفرنٹ چیز ہے، اور ایٹریبیوٹ جو ہے وہ ایلیمنٹ کی ٹائٹل ڈیفرنٹ چیز ہے، مطلب کہ اگر آپ ٹیگ کے اندر ایلیمنٹ پراپرٹی کے طور پہ یوز کریں گے ٹائٹل تو وہ یہ کام کرے گا۔ فار ایگزامپل جیسے اس کے اوپر ہوور کیا تو یہ مزید نیچے بتا دے گا کہ یہ I am a ٹول ٹپ۔ فار ایگزامپل اس کو اگر امپلیمنٹ ہم کر کے دیکھیں تو یہ پکچر کے نیچے ہی میں اس کو امپلیمنٹ کر کے سیو کرتا ہوں، سیو بھی آپ نے مسٹ کرنا ضروری۔ تو اس کے علاوہ ہم نے سمپل اس کو اوپن کرنا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں آ چکی ہیں، اس کو صرف آپ نے ہوور کرنا ہے تو یہ نیچے آپ کو
یہ دکھا رہا ہے. اس کے بعد یہ کچھ انسٹرکشن ہیں جو وہ صرف دے رہا ہے. باقی ہیڈنگز کو بھی ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کر لیا ہے. یہ ساری چیزیں ہم امپلیمنٹ کر چکے ہیں. بگر ہیڈنگز اب یہ چیز ہے کہ ہیڈنگز کا اگر آپ نے فونٹ جو ہے وہ چینج کرنا ہے تو وہ کس طرح کرنا ہے. سمپل آپ نے اسٹائل کے آگے فونٹ سائز یہ اس کی جو ہے نا وہ پراپرٹی ہے اور آگے اس کی ویلیو ہے. تو سمپل میں اس کو ادھر سے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کاپی نہیں کرنا, آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو لکھنا ہے. فار ایگزامپل میں جو ہے وہ اس کے اوپر ہی چلے میں کرنا چاہ رہا ہوں. اب اس کا فونٹ سائز جو ہے وہ کیا ہو جائے گا 60 پکسلز لکھ دیں یا پرسنٹ لکھ دیں, آپ کی اپنی مرضی ہے, اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پیراگراف کا جو فونٹ سائز ہے وہ ہے بڑا لارج ہو چکا ہے. آپ اپنی مرضی سے بھی رکھ سکتے ہیں 60 50 جو بھی آپ نے رکھنا ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں. یہ آلریڈی ہم ہیڈنگ کا دیکھ چکے ہیں. اس کے بعد پیراگراف کو بھی ہم دیکھ چکے ہیں. پیراگراف یہ بالکل ایکسٹرا چیزیں ہیں جو فار ایگزامپل اگر آپ نے اس طرح ڈسپلے کروانا ہے پیراگراف تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس طرح لکھیں گے تو اسی طرح ہی وہ ڈسپلے ہو جائے گا. پھر HTML سٹائلز کے اوپر آ جاتے ہیں. اب یہ CSS اس میں CSS کا رول آ گیا ہے. HTML کا جو سٹائل ایٹریبیوٹ ہے اس کو ہم مزید اس میں دیکھیں گے. اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹائل کلر اس کا ریڈ رکھ دیا تو ریڈ ہو جائے گا, بلو رکھ دیا تو بلو ہو جائے گا, فونٹ سائز اس کا 50 پکسلز رکھ دیا تو اس کے مطابق اس کا فونٹ سائز جو ہے وہ انکریز ہوتا جائے گا. اس کی صرف اور صرف آپ نے پریکٹس ہی کرنی ہے تو آپ کو یہ ساری چیزیں مزید کلیئر ہوتی جائیں گی. اب بیک گراؤنڈ کلر ہے, فار ایگزامپل ویب سائٹ جو پورے پیج کا جو بیک گراؤنڈ کلر ہے وہ آپ جو ہے وہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سمپل باڈی کے ٹیگ, کیونکہ باڈی کے ٹیگ کے اندر ہی سارے ٹیگز امپلیمنٹ ہیں نا, تو اس لیے وہ سارے ٹیگز کا جو بیک گراؤنڈ کلر ہے وہ پاؤڈر بلو کر دے گا سارے ٹیگز کا, کیونکہ باڈی کے اندر ہی وہ سارے ٹیگ لکھے ہوئے ہیں. تو جو ٹیگ باڈی کے اندر آتے جائیں گے وہ سارے اس کے اندر ہی امپلیمنٹ ہوتے جائیں گے. فار ایگزامپل میں اس کا یہ باڈی کے اندر میں اس کو امپلیمنٹ جو ہے وہ کر دیتا ہوں, مگر ہم کہتے ہیں نہیں جی ہمیں جو کلر ہے وہ بلو والا چاہیے, پاؤڈر بلو نہیں چاہیے, بلو چاہیے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جتنا بھی اس کا بیک گراؤنڈ کلر تھا پوری باڈی کا یہ چینج ہو چکا ہے. پرانے زمانے کی ویب سائٹ آپ کی ذہن میں آ رہی ہوں گی اس کو دیکھ کے کہ پرانی ویب سائٹ اس طرح کی ہوتی تھی, مگر اب تو ایڈوانس چیزیں آ گئی ہیں جن کو یوز کر کے آپ بڑی اچھی بہترین ویب سائٹ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. پہلے تو یہی یوز ہوتا تھا. پھر اس کے بعد فارمیٹنگ, کوٹیشن اور کمنٹس. ہاں کمنٹس بہت ضروری ہیں. یہ ایک اچھے ڈیولپر کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے کوڈ کے آگے کمنٹس بھی کرے کہ اس کوڈ میں ہو کیا رہا ہے. تو یہ بھی آپ نے ضرور جو ہے وہ لکھنے ہیں. فار ایگزامپل اب یہ پیراگراف ہے, دس از اے کمنٹ, کمنٹس آر ناٹ ڈسپلیڈ ان دا براؤزر, کہ یہ براؤزر ڈسپلے ان کو نہیں کرے گا, ان کو آپ وہ رد کر دے گا. آپ صرف اس کو جو ٹیگ ہے وہی ڈسپلے کرے گا, مگر اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگلے ڈیولپر کی آسانی کے لیے یہ کمنٹس لکھ دیں کہ یہ ٹیگ جو ہے وہ کس لیے میں یوز کر رہا ہوں. تو ادھر کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں جو ڈیولپر پڑھ لے گا, اپنی کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ڈسپلے تو نہیں ہوگا مگر یہ ڈیولپرز کی آسانی کے لیے یہ چیز ہے. اس کے بعد یہ کلرز, CSS. چلیں آپ یہ کمنٹس تک ہی رکھیں, اس کو جتنے بھی ٹیگز ابھی تک ہم نے پڑھے ہیں ان کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. میں آپ کو ٹاسک کے اندر یہ ساری چیزیں بتا دوں گا کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے.
یہ کمنٹس تک آپ نے جو ہے نا وہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں کل کے لیکچر سے پہلے جتنے بھی اس کے اندر ایٹریبیوٹ یوز ہوئے. ویسے تو اگر آپ یہ امیجز تک ہم نے کر لیا ہے, مطلب کہ یہ جو امیجز تک لنکس کا بھی دیکھ لیا ہم نے, امیجز کا بھی دیکھ لیا, اس کے اندر ہم مزید آگے اس کے ایلیمنٹس ہیں, چلے وہ ہم کل دیکھ لیں گے. مگر بیسک جو امیج اور لنک ہے نا وہ آپ نے مسٹ امپلیمنٹ کرنا ہے. یہ HTML کمنٹس کے اندر تک جو بھی ٹیگ اور ایلیمنٹ یوز ہوا ہے وہ آپ نے اسی طرح ایک فائل کریٹ کرنی ہے, اور اس فائل کے اندر ہی سارے ٹیگز کو جس طرح میں نے یہ ادھر کیا ہے اسی طرح اس کو آپ نے امپلیمنٹ کر دینا ہے. تو اب ہم آتے ہیں اپنے کویسچن آنسرنگ سیشن کے اوپر, اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا سمجھ آئی ہے اور کیا سمجھ نہیں آئی. جی عظما آپ بتائیں, آپ کی ہی پہلی باری ہوگی ہر دفعہ کہ کیا ابھی تک ہم نے ٹیگز کون کون سے پڑھے ہیں اور کیوں, کیا مقصد تھا ان کا, کس لیے وہ یوز ہوتے ہیں, یہ آپ بتا دیں. جی آج میری طرف نا سگنل کا ایشو آ رہا ہے, آواز ڈراپ ہو رہی تھی, نہیں ہو جتنا مجھے سمجھ آیا نا وہ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں. جی جی سر میں اسٹارٹ سے ایکسپلین کروں گی کہ ٹھیک ہے. آج ہم نے HTML پڑھا ہے, اس میں ہم HTML میں جو ہے وہ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں جن کو ہم پراپرٹیز بھی کہتے ہیں, اور ٹیگز ہوتے ہیں جن کو ہم ایلیمنٹس بھی کہتے ہیں. HTML جو ہے وہ ایک اسٹینڈرڈ مارک اپ لینگویج ہے, اور اس کو مدر لینگویج بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے جب بھی ہم کوئی ویب سائٹ جو ہے وہ بناتے ہیں. اور اس میں ٹیگز ہوتے ہیں ہیڈ کا اور باڈی کا, اور اس میں یہ جو مطلب H1 کا ٹیگ یعنی ہیڈنگ 1 اور ہیڈنگ 2 جو ہے وہ ان کا جو سائز ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے. مطلب کہ H1 کا جو ہوگا وہ سائز ڈیفالٹ ہوگا, اور جو H2 کا وہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے. تو اس میں ہم نے جو ایٹریبیوٹس کیے ہیں وہ تب اگر ہم نے لنکس ایڈ کرنے ہوئے تو لنکس کا جو ہم یوز کریں وہ ایٹریبیوٹ ہو گئے. اور ایک ہم نے ایج ریفرنس جو ہے وہ پراپرٹیز کی ہیں, اور اس کے علاوہ جو امیج کا ایک ٹیگ ہم نے یوز کرنا سیکھا ہے کہ امیج کو کس طرح سے ایڈ کرنے ہیں ویب سائٹ میں. اور width ہائٹ یہ دونوں بھی جو ہیں وہ ایٹریبیوٹس ہیں, width اور ہائٹ جو ہے وہ ایٹریبیوٹس ہیں. جو لائن بریکنگ ہے مطلب BR ہے وہ ٹیگ ہے, اور جو اسٹائل ہے اسٹائل بھی ایٹریبیوٹس میں آتا ہے, اور لینگویج بھی ایٹریبیوٹس میں آ جاتی ہے. تو یہ چیزیں ہم نے کی, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کمنٹس کیے ہیں, اینڈ دیٹس اٹ. اور بھی ہم نے ٹیگز دیکھے ہیں, اسٹائل ایٹریبیوٹس دیکھے ہیں کافی سارے, امیج کا ٹیگ دیکھا ہے, لنک کا ٹیگ دیکھا ہے, اور سر بھی بہت وہ نا سارے. تھوڑی دیر کے لیے میں نے لیفٹ کر دیا تو میں سگنل چیک کرنے چلی گئی تھی وہ نیچے, تو وہ میرے خیال میں وہ وہاں مسنگ ہوا ہے. لیکن میں آج اس کو دوبارہ جو ہے نا لیکچر کو ریویو کروں گی جی تو پھر جی جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے. جی شمع آپ بتائیں, کون سے یہی سیم کویسچن ہے کہ کون کون سے ٹیگز ہم نے پڑھے ہیں اور کیوں پڑھے ہیں, ان کا مقصد کیا ہے پڑھنے کا, اور کس لیے وہ یوز ہوتے ہیں. سر HTML سے اسٹارٹ کروں. ہاں جی سر HTML اسٹینڈرڈ مارک اپ لینگویج ہے, اس کو مدر لینگویج بھی کہتے ہیں. جی جی اس کا جو بیک اپ ہوتا ہے وہ پائتھن پہ اور PHP پہ ہوتا ہے. بیک اپ نہیں, بیک اینڈ. بیک اینڈ سر سوری. جی اور سر اس کا کانٹیکٹ چینج کرنے کے لیے نا وہ اس کو کلک کرتے ہیں کانٹیکٹ پہ, اس کے بعد جی جی بتائیں. اس کے بعد اس پہ لیفٹ کی طرف جاتے ہیں, اس کے بعد اس کا آپشن آتا ہے انسپیکٹ کا. وہاں سے ہم براؤزر پہ چینجنگ لا سکتے ہیں. نہیں وہ تو چلیں ٹیسٹنگ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے نا, آپ نے رن ٹائم پہ ٹیسٹ کرنا ہے کہ میرا ٹیگ جو ہے وہ کس طرح ڈسپلے ہوتا ہے. مگر ٹیگ کون کون سے پڑے ہیں وہ بس گنوا دیں سمپل. ٹیگ سر ہیڈنگز ہے, اس کے بعد ہیڈنگ ٹیگ نہیں ہے, ہیڈر. ہیڈنگ کے لیے H1 کا ٹیگ یوز ہوتا ہے. جی ہیڈنگ کے لیے H1 کا ٹیگ یوز ہوتا ہے. اس میں ہم سارے جو ٹیگز ہوتے ہیں فائل میں لکھ سکتے ہیں, مطلب ایک فائل میں لکھنا, سیپریٹ نہیں لکھنا. اور اس کے بعد امیج کا ٹیگ پڑا ہے,
صحیح. امیج سے پہلے SRC ہوتا ہے اور اس کے بعد آلٹ ہوتا ہے. اور اس کے بعد سر ایٹریبیوٹس، ایلیمنٹس کو ٹیگس کہہ سکتے ہیں اور ایٹریبیوٹ کو ہم پراپرٹیز کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد BR کا ٹیگ پڑا ہے فار بریک. جی. اور مین چیز آپ مس کر رہی ہیں جو ہم نے بڑی، میں چاہ رہا تھا کہ آپ ضرور بتاؤ مگر ناظمہ نے بتایا نا. ہم سٹائل کا ایٹریبیوٹ پڑا ہے جو CSS کے لیے مین چیز ہے، مطلب کہ جی سر CSS اسٹائل اسی سے ہی ایٹریبیوٹ. امپلیمنٹ ہوگی. فار ایگزامپل آپ فونٹ چینج کر سکتے ہیں، آپ اس کا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ کلر چینج کر سکتے ہیں، جتنی بھی چیزیں آپ نے اگر چینج کرنی ہے اس کی پوزیشن آپ بدل سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں سٹائل کے ایٹریبیوٹ سے ہی پرفارم ہوں گی. اور یہ جی جتنے سر. بھی CSS ہم نے پڑھنی ہے وہ اسی سٹائل کے ایٹریبیوٹ کے اندر ہی امبیڈ ہوگی. جی سر. جی چلیں ٹھیک ہے. جی آپ اور ویب بتائیں. سائٹ کے لیے ہیلو. آواز آ رہی ہے آپ کو عزا نواز کو؟ تو چلیں وہ دوسرا ممبر بتا دیں، غازیہ سلیم بتا دیں کیا پڑھا ہے ہم نے، ریپیٹ کر دیں. ہیلو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی ہے. سر ہم نے آج پڑھا ہے کہ HTML نے ایٹریبیوٹس اور پراپرٹیز کے بارے میں پڑھا ہے، اور ہم نے آج یہ پڑھا، ہم نے ٹیگز پڑھے ہیں. یہ HR کا ٹیگ پڑھا ہے، بریک کا BR مطلب بریک کا ٹیگ پڑھا تھا. اور امیج کے لیے ہم نے پڑھا ہے لنک مطلب کیسے لگاتے ہیں وہ ہم نے آج دیکھا ہے. اور سٹائل میں مطلب ہم CSS کا جو سٹائل ہے وہ اس میں سٹائل کا ٹیگ ہم نے دیکھا، اس کے اندر ہم ہائٹ ویڈتھ، امیج کی بھی ہائٹ ویڈتھ چینج کر سکتے ہیں، فونٹ سائز اگر ہم دینا چاہتے ہیں، بیک گراؤنڈ کلر اگر ہم چینج کرنا چاہتے ہیں. اور یہ مطلب اس طرح کی چیزیں ہم نے آج پڑھی ہیں. ٹھیک ہو گئے. چلیں ٹھیک ہے. میں یہ آپ کو جو ہے وہ ٹاسک بھی بھیج دیتا ہوں اور یہ لیکچر بھی میں آن لائن کر دیتا ہوں. مگر یہ جتنے بھی ٹیگز ہیں یہ آلریڈی آپ جو ہے نا وہ ان کو مزید اس کو جو ہے وہ ڈیٹیل پڑھیں. جو ویب سائٹ کا نام بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اس میں ساری چیزیں. اور جس کے پاس لیپ ٹاپ کا ایشو ہے یہ بہانہ کوئی نہ بنائے کہ بھئی لیپ ٹاپ نہیں تھا تو نہیں ہوا. یہ موبائل ایپ بھی ان کی موجود ہے، آپ نے صرف اور صرف ادھر ہی آپ چینج کر کے کم از کم پریکٹس اپنی کر لیں تاکہ کام پیچھے زیادہ نہ برڈن نہ آپ کے پہ پڑے. تو یہ 3 دن کے اندر ہم نے ساری HTML کو جو ہے وہ کور کر لینا ہے. سر ویب سائٹ ذرا دوبارہ بتا دیں گے جہاں پہ ہم یہ میں ٹاسک جو سینڈ کروں گا نا اس کے نیچے پراپر لنک آپ کو دے دوں گا، تو آپ اس لنک کے اوپر جائیں گے تو وہ ویب سائٹ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی. ٹھیک ہے. مگر اس کے موبائل ایپ بھی موجود ہے، موبائل پہ اگر کوئی پریکٹس کرنا چاہتا ہے تو موبائل ایپ انسٹال کر لے، یا ویسے اس ویب سائٹ کو براؤزر موبائل پہ اوپن کر کے تو اس میں صرف پریکٹس ہی کرنی ہے نا، مطلب کہ وہ اس کو کٹ کر کے دوبارہ خود سے وہ لکھے. کم از کم لکھنا خود ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ یہ یاد رہیں ٹیگ. جب تک آپ نے پریکٹس نہیں کرنی تب تک آپ کو یہ اچھی طرح سے نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. جب پریکٹس ہو جائے گی پھر آپ بے شک کاپی کر لیں، پھر کوئی ایشو نہیں ہے. پھر ہم پورا ٹمپلیٹ ہی کاپی کرتے جائیں گے، پھر اس کا جو ہے نا وہ ایز سچ کوئی جو ہے نا وہ ایشو نہیں ہے. تو ٹھیک ہے. آج کا لیکچر جو ہے وہ ہم ادھر اینڈ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو آگے نیکسٹ ہے صرف 3 دن ہم اس کو لگائیں گے HTML کو، اور جتنے بھی اس کے ٹیگز اور ایٹریبیوٹس ہیں اور لے آؤٹس جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری ہم کور کر کے پھر ہم نیکسٹ جو ہے وہ CSS کے اوپر جو ہے وہ موو ہو جائیں گے. مگر یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ کام جو ہے وہ پیچھے چھوڑتے جائیں گے تو برڈن آپ کے اوپر ہی پڑتا جائے گا. تو ظاہر سی بات ہے اسی کو جو ہے نا وہ کرنا بہت ضروری ہے. چلیں ٹھیک ہے. اللہ حافظ.